چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور عقل مند کم بولتا ہے زیادہ سوچتا ہے، عقل مند کم ہنستا ہے زیادہ روتا ہے، عورتیں زیادہ ہنستی ہیں روتی کم ہے، وہ زیادہ بولتی ہیں سوچتی کم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت علی باب النار، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا معراج کی رات میں، جب اللہ اپنے محبوب کو جنت اور جہنم کی فرشتوں کے ذریعے سیر کروا رہا تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ کنت علی باب النار، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے اکثر جہنمیوں کو، جہنم میں جاتے ہوئے اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا، اکثر میں نے عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت معتبر حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، قرآن کے بعد سب سے مضبوط کتاب بخاری اور مسلم ہے، اس مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، جہنم میں زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو میں نے دیکھا، اس لیے کہ عورتوں کو زیورات نے تباہ کیا، عورتوں کو سونے کی زردی، گولڈ، چونکہ وہ زرد کلر کا ہوتا ہے، زیور کی محبت اور شوہر کی نافرمانی، اس نے عورتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ناشکری کرنے کی عادت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ شکر گزار بننا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے زبان دی، کروڑوں لوگ ہیں جس کے پاس زبان نہیں ہے، گونگا ہے، جب اللہ نے زبان دی تو اس زبان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الہی تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے مجھ کو زبان دی۔ تو اب اس زبان کا استعمال بندے کو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ ایسی پاگل ہے، جانوروں کی طرح کرتی ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اس کو تو مر جانا چاہیے حدیث سننے کے بعد، آنسو بہانا چاہیے، مگر بالکل جانوروں کی طرح کرتی ہے۔ حضور نے کیا کہا ان بندریوں کے بارے میں؟ کیا کہا حضور نے کہا کہ اکثر جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا۔ یہ کوئی مولانا صاحب، مولوی صاحب نہیں بول رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم اور ہم مومن بنے۔ اب تو کم سے کم اس کو چپ رہ کے یہ سننا چاہیے کہ جہنم سے بچنے کا کیا علاج ہے، جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ تو سننا چاہیے۔ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا گیا، تو اب جہنم سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ اب عقل ہوتی تب نا۔ یہاں تو زیادہ بولنے کی وجہ سے ساری عقلیں ختم ہیں، اور آج کل عورتوں سے زیادہ بدتر ہمارے وہ جاہل لڑکے کر رہے ہیں جو کافر اس کو کاٹنے کو تیار ہے، اس کی لاش کو سڑانے کے لیے تیار ہے، اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود یہ اسی کافر کی نقل کرتا، جانوروں کی طرح باتیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں جانور، اگر کوئی ہندو تمہارے سامنے کھڑا ہو کہ تمہارے جلسے کے سامنے ایک مولوی قرآن حدیث سنا رہا ہے اور کوئی ہندو وہاں اگر باتیں کرتا تو دنگا اور فساد ہو جاتا، لیکن ایک مسلمان کا بچہ وہ کھڑا ہو کر کے وہ اپنی باتیں کر رہا۔ معلوم ہے تمہیں قیامت کے قریب ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، لوگ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کو رکھ لیں گے سماج کی بے عزتی کے ڈر سے، اور وہ دونوں چونکہ میاں بیوی سماج کے نظر میں نہیں میاں بیوی ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دونوں کا نکاح ختم ہے۔ اب جتنے بچے پیدا ہوں گے سارے بچے ولد الزنا ولد الحرام، اور ولد الزنا ولد الحرام کی پہچان ہے کہ اس سے ادب ختم ہو جائے،
ڈسپلین ختم ہو جائے، مسجد کا ادب نہ رہے، مدرسے کا ادب نہ رہے، ماں باپ کا ادب نہ رہے، دینی محفل کا ادب نہ رہے، عالم کا ادب نہ رہے، تو سمجھ جاؤ کہ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ اخیر زمانے میں ادب اور ڈسپلین ختم ہو جائے، اس لیے کہ اخیر زمانے میں ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لوگ کثرت سے زنا کریں گے، جب عورتیں حاملہ ہوں گی تو بچوں کو ہاسپٹل سے باہر پھینک دیں گی، اس بچے کو اٹھا کے دوسرا لے کے پالے گا۔ اب وہ ناجائز بچہ جب سماج کا لیڈر بنے گا تو سمجھ لیں کہ سماج میں کیا غضب آئے گا۔ وہی ناجائز بچہ جب سماج کا مالدار بنے گا تو سمجھ جائیں کہ کیا غضب آئے گا۔ وہی ولد الزنا جب سماج میں چند دولت کما لے گا تو مسجد، مدرسہ، خانقاہ، جلسے کا کیا حال کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ جو حلال نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس میں ضرور ادب کا کوئی نہ کوئی حصہ رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، سامنے چند بچے گیند کھیل رہے تھے اور وہ گیند امام اعظم کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ غور سے سنو، وہ گیند امام اعظم کے سامنے آ گیا، بہت سارے بچے شرم اور حیا کے مارے سٹپٹا گئے، گیند امام صاحب کے سامنے چلا گیا۔ جیسے ابھی سماج میں کہیں دو چار بچے کھیل رہے ہوں اور مسجد کے امام صاحب راستے سے گزر رہے ہوں، اب اگر بچہ والی بال کھیل رہا ہے، امام صاحب کے اوپر میں اگر بال چلا گیا، اگر بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال امام صاحب کو لگ گیا، اگر بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اگر کرکٹ کا گیند امام صاحب کو لگ گیا، تو جو اچھے بچے، باحیا بچے ہوتے ہیں، جو اچھے باپ اور اچھی ماں کی اولاد ہوتی ہے، وہ شرما سی جاتی ہے، وہ بچے شرما جاتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، کہیں کوئی تکلیف تو نہ ہوئی، بچے اس طرح ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ٹھیک اور دلیر قسم کا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو لگا تو اس کو لگا، بولتا ارے چلو رے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نطفے میں خرابی ہے، یا بے ادبی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نطفے میں خرابی ہے۔ اگر طلاق نہیں بھی دیا ہے اپنی بیوی کو اور رکھ لیا ہے اور رکھ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی نے بستر کا غلط استعمال کیا ہے، اسی کے نطفے سے اس طرح کے بچے پیدا ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے، گیند بچہ کھیل رہا، وہ گیند آپ کے سامنے کون؟ امام اعظم، ہمارے اور آپ کے جیسے 100 کروڑ لوگ جس کا فالوور ہے، نماز، روزے، حج و زکات قانون کی ادائیگی میں جس کے نیم کا پالن کرتے ہیں اس کو حنفی بولا جاتا ہے۔ امام اعظم کے فالوور حنفی، وہ امام اعظم جو کروڑوں مسلمانوں کے سردار ہیں، وہ کھڑے ہیں، سامنے گیند آ گیا، سارے بچے بھاگ گئے شرم کے مارے کہ امامی وقت کے سامنے ہمارا گیند چلا گیا، سارے بچے شرما گئے۔ ایک بچہ ڈھٹائی کے ساتھ آیا اور گیند لیا اور چلا گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی بنیاد میں خطا ہے، اور جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ بچہ صحیح نہیں تھا۔ آج ادب اور ڈسپلین ختم ہو جانے کی وجہ سے حالات اتنے خستہ ہو گئے، گانا سننے میں اچھا لگتا ہے، قرآن سننے میں اچھا نہیں لگتا۔ بازو میں کوئی ہندو تمہاری تقریر سننے کے لیے آیا، کوئی راجپوت برہمن آیا، کوئی ہوگا ایک کا نیتا بیتا کوئی آ گیا ہوگا، کھڑا ہوگا، الگ بات ہے، لیکن تمہاری مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، کوئی ہندو گھرانے کی عورت یہاں نہیں آئی، کوئی کافر گھرانے کا کوئی بچہ یہاں نہیں آیا ہے، لیکن ان کے دیپاولی کے موقع پہ جب گان اور سرکس اور ناٹنگی ہوتا ہے،
وہ لوگ رہتے ہیں 25، مسلمان رہتے ہیں 75۔ جی بالکل حق بات ہے. وہ مسلمان رہتے ہیں 75۔ کافروں کے میلے کی شان بڑھانا اس نیت سے کہ ان کے میلے کی حیثیت ہے، شان بڑھے، وہ کافر ہو جائے. کافر کے میلے کی شان بڑھانے کے لیے جو ان کے پاس جائے کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ صرف ٹیکا سر میں لگایا ہی ہے، کچھ بولا نہیں ہے. اگر ٹیکا لگایا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں. مسلمان آزاد نہیں ہے کہ جو من آیا سو بول دیا، جو من آیا سو بک دیا. نہیں روزہ وہ رکھے گا جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ایسا نہیں. اگر بول دیا کہ جس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دانا نہیں، اس کے اوپر روزہ رکھے گا، تو ہمارے پاس تو ہے، میرے گھر میں باسمتی چاول ہے، 100 کنٹل چاول ہے، ہم کیوں رکھیں؟ وہ شخص کافر ہو جائے. جو بولے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ کافر ہو جائے. جو بولے حج کرنا ضروری نہیں ہے وہ کافر ہو جائے. کیوں معلوم ہے؟ اسی لیے کہ فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے. اب سماج کے وہ گونڈے وہ لفنگے وہ لچے جو بغیر سمجھے بجھے اس طرح کی جملے بولتے ہیں، وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب اس کے نطفے میں کس کا کون سا نطفہ کام کر رہا ہے اس کی خمیر میں. اب ذرا سنیے غور سے، میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی سب سے پہلی بڑی حدیث. اس حدیث پاک کو حدیث جبریل کہتے ہیں. جس طرح قرآن شریف میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بولا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا نام سورہ کافیہ، وافیہ، شافیہ، 1 درجن سے زیادہ اس کے نام ہیں. اس لیے کہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت والی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. ہر نماز میں قرآن کی 114 سورتوں میں سے کوئی اور سورت کا خاص طور پر پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. باقی دوسری سورت چاہے کوئی بھی پڑھے، مگر پہلی سورت فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کا مطلب قرآن پاک کی جان، ام القرآن، پورا قرآن اس میں ہے سورہ فاتحہ میں. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، جس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے. یعنی وہ حدیثوں کی جان، وہ اصل حدیث ہے. تو اب ذرا میں سناتا ہوں کہ وہ حدیث پاک ہے کیا، جو تمام حدیثوں کی جان ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جو ایک جامع حدیث ہے. میں بتاؤں گا کہ حضور نے کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. تو اب عورت جنت کیسے جائے گی وہ طریقہ میں بتاؤں گا جو حضور نے بتایا. آقا علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ اے عورتوں، تم جہنم سے بچنے کے لیے ایک تدبیر کرو تاکہ تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. جہنم کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ 10 سال 20 سال کھانے پینے کی تکلیف. جہنم کا مطلب ہوا کہ دنیا میں 100 سال اگر کوئی ریشم کا کپڑا پہنتا رہا اور سونے کے گھر میں آرام کرتا رہا، روزانہ صبح شام بریانی کھاتا رہا، شہد چاٹتا رہا، دودھ پیتا رہا، روزانہ پھل فروٹس کھاتا رہا، 1 دن نہیں 100 سال تک جہنم میں صرف ایک غوطہ آگ میں لگایا جائے گا کافر کو. اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا یہ بتا دے کیا دنیا میں تجھ کو کوئی آرام ملا کبھی؟ وہ بندہ بولے گا دنیا میں کبھی بھی مجھ کو آرام نہیں ملا. یعنی 1 سیکنڈ جہنم میں جب جلایا جائے گا تو دنیا کے 100 سال کی ساری بریانی، سارا مٹن، سارا ڈرائی فروٹ، سارا آم، سارا دودھ، مچھلی، گوشت اور آرام سے ریشم پہننا، گدے پہ سونا، 50 منزلہ مکان میں رہنا، ساری نعمتوں کو بندہ 1 منٹ میں بھول جائے گا، صرف جب جہنم میں ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا. ساری راحتیں بھول جائے گا. ادنا درجے کے جہنمی کو صرف آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے
اس کی گرمی سے ایسا سر کھولے گا جیسے کڑھائی میں کوئی تیل ہو آگ پر اور وہ تیل کھول رہا ہو. یہ سب سے ادنا عذاب ہوگا جہنم کا. جب ادنا عذاب یہ ہوگا تو سب سے بڑا عذاب کیسا ہوگا بندہ سوچ سکتا ہے, تصور کر سکتا ہے. چونکہ اخیر زمانے میں عقل مند لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں, بیوقوف لوگوں کی ٹیم رہ جائے. آج میں پنڈوا شریف جاتے ہوئے ایک بیوقوف کو دیکھا جو بری طرح اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا. اب اگر وہ ایکسیڈنٹ کر کے ان کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائے تو کس کا قصور ہے؟ جبکہ وہ آئے دن اخبار میں پڑھتا ہے اس روڈ کی تعمیر کے زمانے میں کثرت سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا کہ ایک ہی پریوار کے 10 لوگ شادی کی مارکیٹنگ کر کے لوٹ رہے تھے, سارے کے سارے مر گئے. پھر بھی لوگوں کا سینہ نہیں ہلتا ہے کہ میں شراب پی کے گاڑی نہیں چلاؤں. عقل مند رہے گا تب. حضور نے کہا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں, لوگ پاگل کی طرح کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے امامت کے زمانے میں دیکھا, مسجد کے سامنے ایک آدمی کا گھر تھا, وہ مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتا تھا, اس کی ساری دوستی کافر سے تھی. ان کی بیوی کو آج سے 35 سال, آج سے 30 سال پہلے سماج میں لوگ ایسا بلوچ پہنتے ہوئے دیکھتا تھا جیسے کہ بالکل نیم برہنہ ہو, آدھا کپڑا. یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے, 93 94 کی بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے سال ہو گئے. اس زمانے میں اس کو دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا, مسلمانوں کے بیچ نہیں بیٹھتا تھا, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا, جلسے میں بیٹھنے والوں کو الو سمجھتا تھا, یہ سب الو بیٹھے ہوئے. دولت کا گھمنڈ تھا, پیسے کا غرور تھا, وہ دوسروں کو الو سمجھتا تھا. کبھی بھی میں نے اس کو 5 وقت کی نماز میں کئی سال تک وہاں رہا نہیں دیکھا. اس کو جمعہ میں کبھی کبھار نظر آ جاتا تھا, عید اور بقرعید میں بس ایک نیم نبھانے کے لیے عیدگاہ چلا جاتا تھا. باقی ساری دوستی کافروں کے ساتھ. مسلمانوں کو حقیر سمجھتا تھا. میں اپنی موجودگی ہی میں دیکھا کہ جو اس کا بیٹا جو اتراتا تھا, ایک مسجد کے نمازی کے گھر کو لاٹھی سے اجاڑنے کے لیے آ گئے. آنن فانن, ایک تو ہوتا ہے کسی کو بیماری ہوئی, 5 سال بستر پہ رہا, علاج ہوتا رہا, مر گیا, چلو ٹھیک ہے. آنن فانن, جو کبھی سوچا تک نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ زندگی میں ہو سکتا ہے. بڑا گھمنڈ تھا طاقت پہ, پیسے پہ, مکان پہ. نمازی چونکہ اکثر غریب تھے, ان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے, جلسہ جلوس کا مذاق اڑاتے تھے. بچہ اس کا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو, ہاسپٹل لے گیا, ڈاکٹر نے علاج کیا, پتا چلا کہ کینسر ہے. جو غریب نمازی کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا تھا, لاٹھی لے کے مار رہا تھا. چونکہ طاقت کا گھمنڈ تھا اور محلے کا جتنا ہندو تھا سب اس کا دوست تھا, اسی سے مل جل کے رہتا تھا. عید بقرعید ہر تہوار میں اسی کے ساتھ کھانا پینا, ان کو تحفہ بھیجنا. آنن فانن اچانک جوان بیٹا 22 سال کا مر گیا. اس کے بعد اس قدر کاروبار اس کا ڈاؤن ہوا. جب قبرستان کی 4 دیواری کا چندہ ہونے لگا تو لوگوں نے ان کا نام لے کے کہا کہ ان سے چندہ نہ لیا جائے, ان کی حالت خراب. جو سماج کا رئیس کہلاتا تھا, جو سماج کا مالدار کہلاتا تھا, یہ میری آنکھوں کی دیکھی, میرے سامنے کی یہ بات ہے. عقل مند رہے تب نہ بندہ قرآن سنے, عقل مند رہے بندہ تب نہ حدیث سنے, عقل مند رہے تب نہ عقل مندوں کے پاس بیٹھے. یہاں تو لوگ گدھوں کی طرح کر رہا. یہ جوکر کہیں مر جائے, پس جائے, ٹکڑے ہو جائے, احساس تک نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میں مجھ کو مرنے کے بعد کہاں جانا. وہ تو کافی ہے جس کو کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, یا مرنے کے بعد بندر ہو جاتا ہے, یا کئی جنم میں پیدا ہوگا بندر پیدا ہوگا, کتا پیدا ہوگا. وہ ٹرانسفارمیشن کا عقیدہ کافروں کا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ جنم نہیں لے گا دنیا میں.
مرنے کے بعد اللہ قیامت کے دن زندہ کر کے اس کی زندگی کا سارا حساب اس سے لے گا. حدیث میں آیا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. ذرا غور سے سنیے گا. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا